السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ اور اہل و عیال کے ساتھ بعافیت ہوں گے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اشف مرضانا، اور جو ہمارے متعلقین محبین گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ورحم موتانا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کا ہمارا جزاء الاعمال کا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم نیکی کے فائدے کا سلسلہ جو چل رہا ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے چند فائدے بیان کریں گے، جس میں سے ہے ضرورت پوری ہونے میں مدد۔ انسان جب نیکی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تکمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور اس کے لیے نماز حاجت اور دعائے حاجت ہے جو آپ کو بتلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی پریشانی جو ہم کو لاحق ہوتی ہے وہ ہے تردد، کہ انسان کو بعض اہم کام میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اس کے لیے مفید ہوگا کہ مضر ہوگا۔ تو نیکی سے اس تردد کی کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے نماز استخارہ، دعائے استخارہ وغیرہ، وہ اس کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج دو اہم چیزیں، ایک تو حاجت، انسان آج کل ہر ایک کیا ہے ضرورت مند ہے، کسی نہ کسی ضرورت میں کیا ہے گھرا ہوا ہے، تو اس ضرورت کو کس طریقے سے دور کیا جائے اور اس کی دعا کیا ہوگی وہ جانیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو تردد ہے بہت سارے کام میں یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نماز استخارہ بتائی ہے کہ جس کے کر لینے کے بعد پھر 100% یقین ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا اور صرف نفع ہی نفع ہوگا۔ تو چلیے ہم اعمال اور نیکی پر جو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، نمبر 16، ضرورت پوری ہونے میں مدد۔ یعنی انسان کو جو ضرورت اور حاجت ہے اس کی تکمیل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ مدد چاہو، یعنی تم کو مدد چاہیے کسی کام میں، تو کس طریقے سے؟ یعنی اپنے حوائج میں، اپنی ضرورت میں اگر مدد چاہیے تو مفسرین کہتے ہیں صبر اور نماز سے۔ انسان جب صبر کرے گا اور نماز پڑھے گا، صبر یعنی کسی چیز میں قناعت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہو، اور پھر نماز پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اختیار کرے، تو بڑی بڑی ضرورت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا ایک خاص طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ضرورت ہو تو ہم کس طریقے سے اللہ سے کیا کریں؟ مانگے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی جو حدیث کی بہت موقر و مستند کتاب ہے، اس کے اندر عبداللہ بن اوفا ایک صحابی ہیں، وہ یہ طریقہ نماز حاجت کہ کس طریقے سے ہم کو ضرورت کی نماز پڑھنی ہے اور کیا دعا کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا ہے۔ وہ حدیث ہے عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له الى اللہ حاجت او الى احد من بنی آدم فلیتوضأ فلیحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، یہاں پر آپ کو ترمذی حدیث نمبر 479 کے حوالے سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اور طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی کوئی چیز مانگنی ہو،
یا بنی آدم یعنی انسانوں میں سے کسی کے پاس کوئی ضرورت ہو، آج ہم اس سے کیا کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، واسطہ جوڑتے ہیں کسی طریقے سے، تو یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ یا بنی آدم میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے، پہلے وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت کی، کہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہوں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا پڑھے۔ پھر جو دعا ہمیں مانگنی ہے وہ دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اس دعا کو یاد بھی کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، لکھی ہوئی ہے، اسے یاد کر لیں، اور روزانہ ایک معمول بنا لیں۔ آدمی اتنا کچھ محنت کرتا ہے، اگر 5 منٹ یا 10 منٹ 5 منٹ نماز پڑھنے میں اور 5 منٹ دعا کرنے میں لگا دے تو اس کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ تو اس دعا کا ترجمہ کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہ حلیم و بردبار ہے، کریم بزرگی والا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقینی ہونے کا سوال کرتا ہوں، والسلامت من کل اثم، اور ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں، والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، اے ارحم الراحمین تو میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے، ولا ہما الا فرجتا، اور نہ کوئی غم چھوڑ تو اسے دور فرما دے، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اور نہ کوئی ایسی ضرورت چھوڑ جس میں تیری خوشنودی ہو مگر تو اسے پوری فرما دے۔ تو یہ بہت اہم دعا ہے اور بہت اہم طریقہ ہے، ہم اسے ضرور اپنائیں، اس کے ذریعے سے ہماری ہر ضرورت کیا ہوگی، پوری ہوگی، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو ہمیں کرنا ہے۔ اب نیکی کا جو اگلا فائدہ ہے دنیا میں، تردد کا دور ہونا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ انسان بہترین ایڈوائزر سے اور بہت اچھے مشیر سے مشورہ لینے کے بعد بھی شش و پنج میں مبتلا ہوتا ہے، تردد میں ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں کیا کہیں نقصان نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ تو اسلام میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کی تردد والی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، الجھن اس کی دور ہو جاتی ہے، کیوں کرنا بہتر ہوگا، جو اس کی کیفیت رہتی ہے رفع ہو جاتی ہے، اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر ہو، یعنی اس کے ان کیفیت ہو جاتی ہے، اور جس میں خیر اور 100% اس کا فائدہ ہو، اسی طرف اس کی نیت ہو جاتی ہے اور اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ احتمال ضرر یعنی نقصان کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اسے مشورہ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب تم کو کسی کام میں تردد ہو کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یعنی سمجھ میں نہ آتا ہوگا کس طرح کرنا بہتر ہوگا، مثلا کسی سفر کی نسبت کہیں جانا ہے تو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، نفع ہو گیا نقصان، اسی طرح اور کسی کام میں تردد ہو تو 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا پڑھو، جیسے کہ آج کل کے دور میں یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو وہ فلاں جگہ دکھائیں یا نہیں دکھائیں۔ تو ان سب چیزوں میں ہر امور میں کیا ہے، انسان جب جو بھی مشورہ ہے تو پہلے معلومات لے لے، کسی مشورہ کر لے، اور اس کے بعد یہ عمل کرے، جسے استخارہ کا عمل کہا جاتا ہے، نماز استخارہ و دعائے استخارہ۔ تو حدیث میں آتا ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غیر الفریضہ، کہ حضرت جابر کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام میں یعلمون الاستخارہ، استخارہ سکھایا، کما یعلمون سورۃ من القرآن، جیسا کہ وہ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب بھی تمہیں کسی معاملے میں اذا ہم احدکم بالامر، کوئی اہم ترین معاملہ کیا ہو تمہیں پیش آئے تو 2 فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل کیا کرو، پڑھو، اور پھر یہ دعا ثم لیقل، پھر تم یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. مشکات المصابیح اور اسی طریقے سے بخاری مسلم بہت ساری کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام کاموں کے لیے دعا استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم کا بہت اہتمام رکھتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے نیک عمل کرنے کی تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. میں تیری مرضی کے بغیر کسی چیز پر قادر نہیں ہوں. تو سب چیزوں کو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی مقصد میرے لیے میرے دین میں، میری دنیا میں، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا اس جہان یعنی دنیا میں یا اس جہان آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مہیا فرما دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے. اور اگر تو اس امر یعنی میرے مقصد اور میری مراد کو میرے دین، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا اور اس جہان اور اس جہان میں برا جانتا ہے، تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے جہاں بھلائی ہو وہ مہیا فرما، پھر اس کے ساتھ مجھے راضی کر. تو یہ نماز استخارہ 2 رکعت پڑھ کر کے یہ دعا مانگنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی کام ہے اس کے قدرت سے باہر نہیں. تو جب ہم اس سے مدد مانگیں گے تو یعنی ناممکن بھی ہوگا تو وہ ممکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ عالم الغیوب ہے، کہ بات کی خبر کو بھی جاننے والے ہیں کہ یہ میرے حق میں مفید ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم اس کے علم کے وسیلے سے کہ اگر میرے لیے خیر ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، تو مقدر کیجیے، ورنہ مجھے کیا کر دیجیے، اس سے دور کر دیجیے. تو وہی بتایا استخارہ کے معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اپنے معاملے میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا. یہ کیا ہے؟ استخارہ ہے. استخارے کے بعد اصل چیز دل کا رجحان ہے کہ استخارہ کر لیا، دعا کر لی، اس میں خواب وغیرہ کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. بس دل جس طرف مائل ہو رہا ہے اسی میں خیر سمجھنا چاہیے. کرنے میں تو اسے خیر سمجھے، نہ کرنے میں تو اسے خیر سمجھے. استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مقروع وقت نہ ہو، یعنی جس وقت نماز پڑھنا، جیسے کہ سورج طلوع ہوتے وقت، یا اسی طریقے سے استوا جو سورج کے زوال کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے غروب کا وقت. 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے. نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ اور معاملہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے. اس نیت سے پڑھنا ہے. سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے، پیچھے آپ کو بتا دی گئی ہے. پھر دعا کرتے وقت جہاں پر حاضل امر آیا ہے دعا میں اگر پہنچے تو اگر عربی آپ کو آتی ہے تو جو کام درپیش ہے اس کو آپ کو ذکر کرنا ہے. سفر کرنا ہے تو حاضر سفر کہیں، نکاح ہے تو حاضر نکاح کہیں، کاروبار ہے تو حاضر تجارہ کہیں، کوئی چیز خریدنا ہے تو حاضر بیع کہیں. اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہو تو اس میں ہم کو کیا کر لینا ہے، اس وقت یہ لفظ استعمال کر لینا ہے. اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو جس کام کے لیے بھی کرے، جب حاضر امر پہ پہنچے تو اس کام کو وہاں پر کیا کر لے، سوچ لے، دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے. استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے. اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو، ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا، تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی. 7 دن میں کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جائے گی. استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے. لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے. تو کسی کام میں بھی تردد ہو تو یہ عمل کریں، دعا استخارہ یاد کر لیں، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ بس دل قائم ہو جائے. استخارہ کرنے کے بعد جس طرف رجحان ہو، کرنے کی طرف ہو، تو پھر آنکھ بند کر کے اسے کر لینا ہے. اور تردد ہو، نہ کرنے کی طرف ہو کہ بھائی نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس عمل کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.